بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کریٹو مسلم 9625 کے معزز سامعین السلام علیکم۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی تھیں۔ آپ کو سیدہ النساء العالمین یعنی تمام عورتوں کی سردار کا لقب بھی دیا گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی سادگی، تقوی اور عفت کی اعلیٰ مثال ہے۔ آپ کے اعلیٰ اخلاق اور محبت بھرے رویے نے نہ صرف مسلمانوں بلکہ غیر مسلموں کے دلوں میں بھی آپ کی عزت پیدا کی۔ ایک دن ایک بوڑھی عورت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئی۔ وہ عورت بہت پریشان تھی کیونکہ اس کو دین اسلام کے کچھ مسائل کے بارے میں صحیح علم نہ تھا۔ بوڑھی عورت نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ وہ ان مسائل کا حل بتائیں تاکہ اس کی زندگی میں سکون اور اطمینان آ جائے۔ حضرت فاطمہ نے بڑی شفقت اور محبت سے اس کی باتیں سنی اور اسے دین کی بنیادی اصولوں کی وضاحت کی۔ آپ نے نہایت سادگی سے دین کے احکام کو سمجھایا اور اسے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور تقوی انسان کی زندگی میں کامیابی کی کنجی ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نہ صرف علمی اعتبار سے بلند مقام رکھتی تھیں بلکہ ان کی شخصیت میں شفقت، صبر اور دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ بھی نمایاں تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی کا واقعہ اسلامی تاریخ میں ایک اہم اور بابرکت واقعہ ہے۔ یہ نکاح حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور اسلام کے ایک عظیم مجاہد تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کسی ایسے شخص سے ہو جو تقوی، دیانتداری اور جرأت کا پیکر ہو۔ بہت سے صحابہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نکاح کی درخواست دی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سادہ اور غریب آدمی تھے، لیکن ان کی تقوی، علم اور بہادری کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی بیٹی کے لیے چنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی کم مائیگی کا احساس تھا اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا ان کے پاس حضرت فاطمہ کو مہر دینے کے لیے کچھ موجود ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان کے پاس ایک ذرہ ہے جو انہیں بطور مہر دے سکتے ہیں۔ نکاح کا دن مقرر ہوا اور ایک سادہ تقریب میں حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نکاح پڑھایا اور حضرت فاطمہ کو دعا دی کہ اللہ ان کے درمیان محبت اور رحمت پیدا کرے۔ شادی کے بعد حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی زندگی نہایت سادگی اور قناعت میں گزری۔ حضرت علی کام کرتے اور حضرت فاطمہ گھر کے کام کاج سنبھالتیں۔ حضرت فاطمہ اپنے ہاتھوں سے چکی چلاتیں، پانی بھر کر لاتیں اور اپنے بچوں کی پرورش کرتیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی اور داماد سے بہت محبت کرتے تھے اور ان کے گھر اکثر تشریف لے جاتے تھے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے اور انہیں دیکھا کہ وہ اپنی چکی چلا رہی ہیں اور حضرت علی پانی بھر رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ، یہ دنیا کی مشکلات ہیں، آخرت میں تمہیں راحت ملے گی۔ حضرت فاطمہ اور حضرت علی کی محبت بھری اور سادہ زندگی اسلامی معاشرت کے لیے ایک بہترین مثال ہے۔ آپ کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے کہ محبت، اعتماد اور دین کی بنیاد پر قائم رشتے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتے ہیں۔ معزز سامعین، یہ دونوں واقعات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرتے ہیں۔ آپ کی شخصیت شفقت، محبت، سادگی اور تقوی کی آئینہ دار تھی۔ آپ نے ہمیشہ دوسروں کی مدد کی اور اپنی زندگی کو اسلام کے اصولوں کے مطابق گزارا، جو آج بھی مسلمانوں کے لیے ایک روشن مثال ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا ایک نمایاں پہلو ان کی شفقت اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک تھا۔
آپ نہایت نرم دل اور رحم دل خاتون تھیں۔ ایک دن ایک بوڑھی عورت آپ کے پاس آئی جو دینی مسائل میں کافی الجھن کا شکار تھی۔ اس نے کہا، بی بی فاطمہ، میں بہت بوڑھی ہوں، میری سمجھ کمزور ہے اور میں دین کے بعض احکام سمجھ نہیں پاتی، کیا آپ میرے کچھ سوالات کا جواب دے سکتی ہیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت عاجزی سے کہا، ضرور پوچھو، جو تمہیں سمجھ نہ آئے میں تمہاری مدد کرنے کی پوری کوشش کروں گی۔ بوڑھی عورت نے کئی سوالات کیے اور حضرت فاطمہ ہر سوال کا جواب نہایت وضاحت اور محبت سے دیتی رہیں تو وہ عورت شرمندہ سی ہو کر بولی، بیوی میں نے آپ کو بہت تکلیف دی اور آپ کا بہت وقت ضائع کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہیں، بالکل نہیں، اگر تمہارے سوالات 1000 بھی ہوتے تو میں خوشی خوشی ان کا جواب دیتی، کیونکہ جو علم کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اسے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹانا چاہیے۔ معزز سامعین، اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں علم کا کتنا احترام تھا اور لوگوں کو دین کی صحیح رہنمائی فراہم کرنے کا ان میں کتنا جذبہ تھا۔ آپ نے علم کے دروازے کو سب کے لیے کھلا رکھا اور ہمیشہ لوگوں کی رہنمائی میں پیش رہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اسلامی تاریخ کا ایک یادگار واقعہ ہے جس میں سادگی، قناعت اور اخلاق کی جھلک نظر آتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سی جنگوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے اور اسلام کی خدمت میں ہمیشہ آگے رہے، لیکن ان کی مالی حالت زیادہ اچھی نہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت علی سے نکاح کا ارادہ ظاہر کیا تو حضرت علی کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مہر میں کیا دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صرف ایک ذرہ تھی جو انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر کے بعد انعام میں دی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے بیچ کر مہر ادا کی جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی کے بہترین دوستوں میں سے تھے نے یہ ذرہ خرید لی اور بعد میں حضرت علی کو ہی تحفے میں دے دی۔ اس مہر سے حضرت علی نے حضرت فاطمہ کو تحفہ دیا۔ شادی کی تقریب نہایت سادگی سے منعقد ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حضرت علی کا ہاتھ حضرت فاطمہ کے ہاتھ میں دیا اور دعا کی، اے اللہ ان دونوں کے درمیان محبت اور برکت عطا فرما اور ان کی زندگی کو آسانیوں اور خوشیوں سے بھر دے۔ نکاح کے بعد حضرت علی اور حضرت فاطمہ نے اپنی نئی زندگی کا آغاز نہایت سادگی کے ساتھ کیا۔ ان کا گھر ایک چھوٹا سا حجرہ تھا جس میں زیادہ سامان نہیں تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے ہاتھوں سے چکی پیستی تھیں اور پانی بھر کر لاتی تھیں۔ ان کی یہ زندگی ایک مثال ہے کہ خوشی اور سکون دولت یا عیش و آرام میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا اور محبت میں ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے بہت سے پہلو ہیں جن سے ہمیں دین کی رہنمائی اور دنیاوی زندگی کے لیے مثالیں ملتی ہیں۔ معزز سامعین، ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں کچھ کھانے کا سامان لے کر آئے۔ جیسے ہی حضرت فاطمہ نے کھانا بنایا، ایک مسکین دروازے پر آیا اور کہا، میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سارا کھانا اس مسکین کو دے دیا اور خود اور ان کے بچے بھوکے رہ گئے۔ اس عمل پر قرآن کی آیت نازل ہوئی، اور وہ لوگ جو اپنی ضرورت کے باوجود دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں، مسکین، یتیم اور قیدی کو، سورۃ الدار آیت نمبر 8۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ سے بے حد محبت کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ تکلیف ہے۔ حضرت فاطمہ نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مشغول ہو کر آپ کی تکلیف دور کرنے کی کوشش کی۔ آپ نے اپنی بیٹی کے اس عمل کو بہت سراہا اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادات میں خشوع اور خضوع کا بڑا مقام تھا۔ آپ راتوں کو اٹھ کر لمبی لمبی نمازیں پڑھتی اور اللہ تعالیٰ سے اپنی مشکلات اور حاجات کے لیے دعا کرتی۔ ایک مرتبہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے تو حضرت فاطمہ نے نظر مانی کہ جب بچے صحت یاب ہو جائیں گے تو وہ 3 دن کے روزے رکھیں گے۔ جب بچے صحت یاب ہوئے تو حضرت فاطمہ، حضرت علی اور ان کے بچوں نے روزے رکھے۔
3 دن تک وہ مسلسل افطار کے وقت اپنا کھانا مسکینوں اور یتیموں کو دیتے رہے اور خود بھوکے رہ گئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو صبر و اصرار کی تعریف قرآن میں کی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے کچھ ماہ بعد ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات حضرت فاطمہ کے لیے ایک بڑا صدمہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو بتایا تھا کہ وہ ان کے بعد سب سے پہلے ان سے ملیں گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والد کی وفات کے بعد بہت کمزور اور غمگین رہیں، اور صرف 6 مہینے بعد آپ 29 برس کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو غسل دیا اور رات کے وقت آپ کو دفن کیا گیا۔ حضرت فاطمہ کی وفات نے اہل بیت اور مسلمانوں کے دلوں میں ایک گہرا صدمہ چھوڑا، لیکن آپ کی زندگی کی مثالیں آج بھی مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ معزز سامعین، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ہر پہلو ہمیں تقوی، سادگی، محبت اور صبر کی تعلیم دیتا ہے۔ آپ کی سیرت مسلمانوں کے لیے ایک ایسی روشنی ہے جو ہر زمانے میں ان کے دلوں کو منور کرتی رہے گی۔ معزز سامعین، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔